ابو ہریرہ فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جس نے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آ گیا، فاستمع وانصت، پھر وہ خاموش رہا اور اس نے جمعہ کی بات کو سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اللہ تعالیٰ اس کے اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اگر اس نے زیادہ ادب کا خیال رکھا تو 7 دن کی بجائے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 3 دن اور بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب بھاگنے والی بات نہیں، جمعہ کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال بعد ما یقضی الجمعہ، جس نے جمعہ پڑھنے کے بعد یہ ذکر کیا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یعنی یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم مئۃ مرۃ، 100 مرتبہ، غفر اللہ لہ مئۃ الف ذنب، اللہ تعالی اس بندے کے 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیں گے، والدیہ 24 الف ذنب، اور ماں باپ کے بھی 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ جمعہ کے بعد یہ بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس کی لاجک یہ کہ ایک تو جمعہ کے بعد سب کو بھاگی دوڑی پڑی ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے جوتے نکالنے میں اور پہننے میں اور گاڑیاں نکالنے میں، تو اگر زیادہ رش ہو تو لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پسند کیا کہ جمعہ کے فوراً بعد بھاگنے کی بجائے اگر کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کریں تو وہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائیں گے۔ اس وجہ سے 1,00,000 گناہ معاف اور والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ تو جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ رب العزت کی اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی اسلام نے فرمایا، من قرأ بعد صلاۃ الجمعہ، جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد یہ 3 سورتیں پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرات، 7 مرتبہ، اعاذہ اللہ بہا من السوء الی الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالی آنے والے جمعہ تک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ 3 سورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک بھی انسان کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک میں کچھ اضافہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو روایت یوں پہنچی کہ جو یہ 3 سورتیں 7 مرتبہ پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جتنے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھا یہ صورتیں جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں، عورت نے تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، غسل کرے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، سورہ کہف بھی پڑھے، پھر بعد کی جو صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تو اجر اس کو بھی اسی کا ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کی۔ البتہ جمعہ کی نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ اگر وقت ہو تو اپنے موتا کی طرف جائیں قبرستان میں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جن کو ایصال ثواب کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کم ہوگا یا ان کے درجات بڑھیں گے، خوشی کا باعث ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کو قبر دیکھ کر اپنی بھی آخرت کی طرف دھیان جائے گا۔ ہم لوگ اپنے مرنے کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مکان بنانا ہے اور چمکانا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، ایک خاموش کالونی میں بھی ہمارا پلاٹ ہے، وہاں پہ گھر بنایا جائے گا اتنا چھوٹا کہ انسان لیٹے گا تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکے گا، وہاں نہ بجلی ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہم جتنا کریں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ تو جمعہ کے دن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ انسان قبرستان میں جائے اور قبرستان کو دیکھے، قبروں کو دیکھے اور اپنے بھی انجام کو یاد کرے۔ تو فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جس نے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی یا کسی ایک کی ان میں سے جمعہ کے بعد، غفر لہ وکتب بارا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کا نام فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار اور یہ بندہ اپنے رب کا بھی فرما بردار۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کی عنایت اتنی عام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن ان اعمال کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان برکتوں کو سمیٹیں۔ زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی، لہذا شادی شدہ زندگی میں مرد کی زندگی کے کئی کام ہوتے ہیں، مثلاً رزق حلال کمانا، حقوق العباد کو پورا کرنا، حقوق اللہ کو پورا کرنا، اشاعت دین کے لیے محنت کرنا، دین کا علم حاصل کرنا۔ اسی طرح گھر میں عورت کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مثلاً بچوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کے لیے فکر مند رہنا، گھر کے کام کاج سمیٹنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ضرورتوں کا ایک سائیکل بنا دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گی کہ ہر انسان کو 8 گھنٹے کے بعد بھوک محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے صحیح ٹائم دینے والی گھڑی پیٹ کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کھانا کھائے،
6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بھوک محسوس ہوتی ہے اور یہ ریفیولنگ اس کو کرنی پڑتی ہے۔ تو بھوک پیاس کا ایک سائیکل ہے جو تقریباً 8 گھنٹے کا ہے۔ اسی طرح نیند کا ایک سائیکل ہے، یہ 24 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ آج آپ رات کو عشاء پڑھ کے 10 بجے سوئیں تو اگلے دن پھر عشاء کے بعد 10 بجے آپ کو نیند محسوس ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نیند کا ایک سائیکل متعین فرما دیا۔ اسی طرح شادی شدہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ نو بیاہتا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جو خاوند جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے، تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالی خاوند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خاوند اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا۔ 13, 14, 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10-10 فٹ اوپر اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا۔
عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خاوند کی بغل میں گھسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا، تو وقفے سے صحت بھی برقرار، اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، انسان ہے، صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے، جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے احرام باندھنا تھا، تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا۔ اسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خاوند کا قرب چاہتی ہے۔ تو انسانی طبائع ہیں، شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ 1 ہفتہ ہے، اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو۔